محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد ایک غریب سبزی والا تھا جس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اس نے اپنے امیر بھائیوں کے ترلے کیے کہ کچھ مدد کر دیں، لیکن انہوں نے دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا کہ ہم تمہارے جیسے بھکاریوں کو نہیں پہچانتے۔ ماجد نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی ساری جمع پونجی لگا کر سادگی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ چند سالوں بعد ایک بہت بڑا فراڈ ہونے پر دونوں امیر بھائی سڑک پر آ گئے۔ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ ایک عالیشان کوٹھی کے باہر مانگنے پہنچے۔ جب کوٹھی کا مالک باہر آیا تو دونوں بھائیوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں پریشان حال صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ آج دن تاریخ میری بیٹی کی طے ہو گئی تھی۔ آج سے 1 مہینے بعد وہ اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جائے گی، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس کی شادی سکون سے کر پاتا۔ رشتہ داروں کو مدعو کرنا تھا، اسے فرنیچر دینا تھا، کپڑے دینے تھے اور بھی دیگر سامان، لیکن میرے پاس صرف فرنیچر اور کھانے کے پیسے ہی تھے۔ الیکٹرانکس سامان، برتن اور دیگر سامان کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گرفتار تھا جب مجھے اپنے برابر میں آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میری بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کہنے کو میری رمشا 20 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اسے آج بھی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میری گڑیا ابھی بھی 2 سال کی ہو، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا تھا، جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی تھی، جو اپنے لبوں سے بابا پکارتی تھی۔ میری آنکھوں میں اچانک نمی آ گئی تھی۔ باپ کے لیے اپنی اولاد کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتی۔ میری بیٹی میری طرف نوالا بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے آپ نے مہمانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ابھی امی آپ کے پاس بیٹھ کر جو پریشانی کی باتیں بول کر گئی ہیں، اب آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ بہتر ہے میرے ہاتھ سے چپ چاپ کھا لیں، ورنہ میں آپ پر بہت زیادہ سختی کروں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ اس نے کھانے کو ایک طرف کیا تھا اور میرے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے قریب آنے پر میں اب پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ وہ گھبرا کر بولی، بابا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو؟ میں رخصت ہو رہی ہوں، مر نہیں رہی جو آپ اس طرح سے رو رہے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے اپنے سسرال والوں کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے، وہ لوگ مجھے آپ سے ملنے پر بالکل نہیں روکیں گے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میری بیٹی چھوٹی عمر میں ہی بہت سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، میرا دل تمہیں رخصت کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں۔ تم اتنی جلدی جلدی بڑی کیوں ہو گئی ہو؟ میں کیسے تمہیں رخصت کروں گا؟ یہ کہہ کر میں ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے آپ اس لیے نہیں رو رہے کہ میں رخصت ہو رہی ہوں، آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے رخصت کرنے کے مکمل وسائل موجود نہیں ہیں۔ بابا جان، آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ آپ نے جو مہنگا فرنیچر میرے لیے پسند کیا ہے، اس کے بدلے آپ کوئی چھوٹا موٹا فرنیچر میرے لیے منتخب کر لیں، باقی کے سامان میں بھی ایسے ہی کریں۔ میں کون سا پرائی بیٹی ہوں؟ آپ کی بیٹی ہوں، میں ہر حالات کو سمجھتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور سر جھکا کر بولا، ہاں شاید میں وسائل کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہوں، لیکن ایک بات کہوں، سب کم کر دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور بیٹیوں کو سامان اچھا دینا چاہیے۔ بے شک تمہارا سسرال اچھا ہے، تمہاری ساس، تمہارے سسر اور ہونے والا شوہر مالدار لوگ ہیں، انہیں ان باتوں سے یا ان چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کے قریب موجود لوگوں کو بہت فرق پڑے گا، اور اگر کسی نے تنزیہ تم سے کوئی گفتگو کی تمہیں تکلیف ہوگی۔
اور میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو کسی بھی طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اب سر جھکا چکا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ بڑے چاچو اور چھوٹے چاچو دونوں سے بات چیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان دونوں کے پاس سب کچھ ہے، آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ میرا نام سن کر وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ انسان مشکل وقت میں اپنوں کے پاس ہی جاتا ہے، آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، میں نے بات کی تھی لیکن ان دونوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ فون بھی کئی کال کے بعد ریسیو کیا گیا تھا۔ تم جانتی ہو وہ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ میرے وہی بھائی تھے جو میرے آگے پیچھے گھوما پھرا کرتے تھے۔ اگر مجھے ذرا سی تکلیف ہو جاتی تھی دونوں تڑپ اٹھتے تھے۔ کیا انسان کے پاس اگر دولت آ جائے وہ اپنوں کی محبت کو بھول جاتا ہے؟ میری بات سن کر میری بیٹی نرمی سے بولی، آپ ایک دفعہ ان کے گھر چلے جائیں، مدد ہمیں چاہیے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ یہ سوچ کر آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں۔ میں جانتی ہوں بابا جان یہ باتیں میرے کرنے کی نہیں ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنا ہوگا۔ شادی اگر طے ہو گئی ہے تو عزت ہم سب کی ہے۔ اگر آپ کی عزت پر آنچ آ گئی تو مطلب میری عزت پر بھی آ جائے گی۔ زندگی کوئی 2 دن کا کھیل نہیں، آپ ہمت کریں، ان سے مدد لیں اور ان سے بولیں مجھے ادھار دے دو، کیونکہ اگر آپ ان سے ادھار لیتے ہیں تو وہ آپ کو رعایت دے دیں گے، لیکن اگر آپ کسی فرائض سے ادھار لوگے وہ آپ کو رعایت نہیں دیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہونا؟ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے بھی معلوم تھی۔ میرے ان 2 بھائیوں کے علاوہ بھی فی الحال میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے غلط سوچ تھی، کیونکہ مدد سوائے اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی مخلوق پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے سوائے دھتکار کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ میری بیٹی نے زبردستی مجھے کھانا کھلا دیا تھا اور پھر کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، اور میں سبزی کا ٹھیا لگانے کی بجائے اپنے بھائیوں کے بنگلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، دونوں نے ہی گھر پر ہونا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا کہ بنا کال کے بھی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں سیدھا اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے گھر گیا تھا، جو اکثر میری بیٹی سے ملاقات کر کے اس سے بہت پیار جتاتا تھا۔ میں بس اب اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا وہ دونوں مدد کرنے سے انکار نہیں کریں۔ میں دروازے پر پہنچا تو گارڈز فوراً قریب آ گئے تھے۔ میں عزت سے سلام کیا تھا، وہ دروازہ کھول دیا گیا، جبکہ میں سیدھا گھر کے اندر بڑھا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، لاؤنج میں ہی مجھے میرا بھائی بیٹھا ہوا نظر آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہو گئے تھے، لیکن میں نے چہرے پر مسکراہٹ ہی سجائے رکھی تھی۔ مجھے مدد چاہیے تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں صرف اپنی بیٹی کو اب اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہتا تھا، اس کو ہر وہ چیز دینا چاہتا تھا جس کی اس کے دل میں تمنا تھی۔ آج تک میری بیٹی نے میرے سامنے کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، صرف یہی سوچ کر کہ میں سبزی کا ٹھیا لگاتا ہوں۔ مگر اب میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا جو دل میں اس نے برسوں سے سجائی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کو سلام کیا تو اچانک ہی وہ بیزار لہجے میں بولا، جب کسی کے گھر آیا جاتا ہے تو انفارم کیا جاتا ہے، ایسے منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو جاتے۔ خیر بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ جبکہ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، اس کی بات مجھے بہت بری لگی تھی۔
لیکن میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی اور پھر میں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے اور مدد بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن صرف ادھار کے طور پر مجھے رقم فراہم کر دو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ہر مہینے پیسہ دوں گا اور ایک ایک روپیہ واپس کروں گا۔ رمشا کی شادی 1 مہینے کے بعد طے ہوئی ہے۔ کھانے اور فرنیچر کے پیسے میرے پاس ہیں، لیکن میرج ہال اور دیگر سامان کے پیسے نہیں ہیں۔ کیا تم مجھے رقم دے سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، انسان جب اپنے گھر سے ملتا ہے حال احوال پوچھتا ہے، کام دھندے کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن آپ کی عادت ہے جب بھی ملاقات کرتے ہو پیسوں کا ہی مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو پیسہ خرچ میں کیوں کروں؟ آپ کو چاہیے تھا شادی سے پہلے پیسہ جمع کرتے۔ اور ویسے بھی رمشا کی عمر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال۔ اتنی کم عمری میں اس کی شادی کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بھائی کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا، کہیں نہ کہیں غصہ بھی آیا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات اندر ہی چھپا لیے تھے اور سر جھکا کر عاجزی سے بولا تھا، رمشا کی شادی جلدی کرنے کا مقصد میری گرتی ہوئی طبیعت ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے پیچھے رمشا کا کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے میں اس کو جلد جلد اس کے گھر کا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں مر بھی گیا وہ اپنی ماں کو سنبھال لے گی، لیکن میں تمہارے پاس بہت امید کے ساتھ آیا ہوں۔ تم جانتے ہو میری کسی کے ساتھ اچھی دوستی نہیں ہے اور نہ ہی میں کرتا ہوں، اس لیے میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ کوئی میری اتنے پیسوں کی مدد کر دے۔ اب اگر تمہارے پاس ہے تبھی میں تمہارے در پر مدد کے لیے پیش ہوا ہوں۔ بولو، کرو گے میری مدد؟ جب اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور میرے نزدیک آ گیا تھا، میں کچھ کہتا اس سے نے اسی پر میرا بازو تھام کر مجھے کھڑا کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ کو میرا یہ انداز بہت برا لگا گا، لیکن میں سیدھی اور طریقے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے یہ پیسہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے، آپ کے لیے نہیں اور نہ ہی آپ کے بچوں کے لیے۔ آپ کو رمشا کی شادی کرنی ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے یا سالگرہ منانی ہے، اس کا خرچہ آپ کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ میرے پاس آئے ہیں ادھار پیسے مانگ لیں یا مدد مانگ لیں، ان دونوں میں سے میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں علم ہے۔ آپ ایک دفعہ میرے پیسے لے کر مجھے کبھی بھی واپس نہیں کریں گے۔ معذرت، لیکن بھائی جان میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر میں نے اسی پل اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور نم لہجے میں بولا تھا، ایسا مت کرو، میں بہت امید کے ساتھ آیا ہوں، میں تم سے زیادہ پیسے نہیں مانگ رہا، صرف 1 لاکھ روپے دے دو، میں سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ میری کمیٹی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ کمیٹی ابھی نہیں ملے گی۔ میں کچھ کہتا جب اس نے گارڈز کو آواز دینا شروع کی تھی۔ میں حیران ہو کر اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اسے روپیہ پیسہ بھی تو نہیں مانگا تھا۔ گارڈز اس کی ایک تصویر پر آ گئے تھے، آواز پر، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ان کو باہر نکال دو۔ اگر یہ دوبارہ دروازے کے قریب نظر آئے تو دروازہ کھولنے کی بجائے ان کو کالونی سے باہر نکال دیا، بلا وجہ آ کر تنگ کر رہے ہیں۔ جب انسان کہہ چکا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے دوں؟ اور ویسے بھی اب ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہ رہے تو بہتر ہے، کیونکہ میں اب بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے بڑے بھائی سبزی بیچتے ہیں، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس لیے ہم اجنبی کی طرح ہی دنیا میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اب آپ جائیں یہاں سے۔ گارڈ مجھے کھینچنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ میں اپنے بھائی کے اس رویے پر حیران تھا، جبکہ میں اپنے
کیونکہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے کھینچ کر باہر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہی بھائی تھا یہ جس کی ایک تکلیف پر میں تڑپ کر اس کی طرف لپکتا تھا، اور آج جب میں نے اس سے چند پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھے اس طرح ذلیل کر کے باہر نکالا تھا۔ میری آنکھیں بہنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے دوسرے بھائی کے گھر جانے کی، لیکن اپنی بیٹی کی وجہ سے میں مجبور ہو کر دوسرے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اثرات دکھانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی مدد اپنی مخلوق کے ذریعے نہیں کرتے۔ میں بھی دوسرے بھائی کے دروازے پر پہنچا ہی تھا جب اس کے گارڈ نے فوراً سے میرے آگے ہاتھ کر دیا تھا، اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دو ٹوک انداز میں بولا، صاحب نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ اگر آپ آئیں تو دروازہ نہ کھولا جائے، اور آپ کو صاف صاف کہہ دیا جائے کہ ان کے پاس کوئی بھی فالتو کا پیسہ نہیں ہے جو آپ کی بیٹی کی شادی پر وہ خرچ کریں گے۔ آپ جائیں یہاں سے، ان کا آپ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ جیسے غریب لوگوں سے ملنا تو دور، وہ آپ کے نام کو بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ گارڈ کی بات سن کر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، ایک دفعہ میرے بھائی سے میری ملاقات کروا دو، میں بہت پریشان ہو کر آیا ہوں۔ وہ میری بات سمجھ لے گا۔ جبکہ گارڈ مجھے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا، ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہاں سے جاؤ، بلا وجہ اگر پولیس بلائی تمہیں بھی ڈنڈے لگیں گے اور پولیس کو پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ بہتر ہوگا ان پیسوں سے اپنی بیٹے کی شادی کروا لو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو کر اپنے بھائی کے دروازے کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک میری نظر بالکنی کی طرف گئی تھی جو خالی نہیں تھی، بلکہ وہاں پر میرا بھائی کھڑا ہوا تھا اور نیچے ہوتے ہوئے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں جیسے ہی ملی وہ نظر پھیر کر اندر چلا گیا۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا اور پھر اچانک زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دل اتنا متاثر ہو رہا تھا، مجھے اپنے دل میں بھی درد محسوس ہوتا ہوا ہو رہا۔ کافی دیر تک میں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رہا، لیکن جیسے جیسے مجھے ہوش آنے لگا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور چپ چاپ اس کالونی سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا تھا۔ دل مکمل طور پر مر چکا تھا۔ ہم تینوں ایک ماں کی اولاد تھے، ایک ہی کوکھ سے ہم تینوں پیدا ہوئے، ہمارا باپ ایک تھا، ہم ایک چھت کے نیچے ہم تینوں نے پرورش پائی تھی، اور آج وہی بھائی میرے خلاف تھے صرف اس لیے کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اچانک میری کان میں مسجد کی آواز سنائی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی جو دوپہر کا 1 بجا رہی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اگر میرے رب نے مجھے پکارا تھا تو میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ روڈ پر ہی مسجد تھی۔ چپل اتار کر میں سیدھا وضو خانے گیا اور چپ چاپ بیٹھ کر وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد سیدھا دربار الہی میں جھک گیا۔ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میں سسک کر رونے لگا تھا۔ آج میں اپنا آپ بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنے نصیب کو کوسا نہیں تھا، لیکن آج میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ کافی دیر تک میں روتا رہا تھا اور پھر میں نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے رب کائنات، اے میرے مالک ملک ختم النبیین کے مالک، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے میرے پروردگار، یہ دو جہاں کے رب، تو تو جانتا ہے میں تجھے جتنے نام دوں اتنے کم نام ہیں۔ تو ہمارا سب کچھ ہے، تیری شان و شوکت کے آگے سب کچھ بے معنی ہے۔ یا اللہ، میں بہت بے بس ہو گیا ہوں۔ جن سے آسیں امیدیں لگائی تھی انہوں نے امید کو ایسا روندا کہ میں حیران رہ گیا ہوں۔ ہم تینوں بھائی ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، اس کے باوجود ہم دونوں نے
میرے برے وقت میں میرا خیال نہیں کیا، میں ان سے مدد نہیں مانگ رہا تھا، میں ان سے ادھار مانگ رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، میری عزت کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میری بیٹی کتنی نیک ہے، پاک دامن ہے، آج تک کبھی اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ جب بھی رب میرے اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ آ گیا ہے، لیکن اسے رخصت کرتے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیسے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر سکتا ہوں؟ یا اللہ تو میری ہر تکلیف سے واقف ہے، آج تو نے دیکھا کہ کیسے میرے بھائیوں نے مجھے دھتکار دیا، یا اللہ تو اس طرح مجھے نہ دھتکارنا، میں بہت امید کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں، یا اللہ تو مجھے تھام لینا، مجھے اتنی توفیق دے دینا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ خیریت سے سادگی سے ہی رخصت کر دوں۔ لیکن میری بیٹی کو کبھی کسی بات کا طعنہ نہ ملے، وہ بہت حساس اور معصوم طبیعت ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے رب تو میری تکلیف سمجھ رہا ہے نا، میری زندگی کو مشکل نہ بنا، آسانی پیدا کر، معاملات کو حل کر دے، تیرے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہ تیری بجائے میں نے اس انسانوں پر بھروسہ کیا، اور آج انسانوں نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ یا اللہ میرے مشکل کو آسان کر دے، یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا تھا، اور میری آواز مسجد میں ہی گونج رہی تھی، لیکن مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا اللہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اپنی فریاد ان سے کر رہا ہوں۔ میرا رب میری فریاد بہت غوروں سے سن رہا ہے۔ کافی دیر تک نماز میں رونے کے بعد میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، کئی لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، کچھ دیر تک میں بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا، مسجد میں بیٹھ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ پھر چپ چاپ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر آ گیا تھا، اور وہ اب گھر جانے کا بھی تھا ارادہ، اپنی بیوی کو ان کے حالات سے واقف کرنے کا تھا، کیونکہ اب اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بھی مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، میری بیوی اور بیٹی برآمدے میں ہی بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا میں پیسے لے کر آؤں گا، لیکن وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ میرے بھائیوں نے مجھے کتنا ذلیل کیا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی فوراً سے کھڑی ہو گئی تھی اور چہک کر بولی کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے نا، مجھے اس کے کپڑے بھی لینے ہیں، چپل بھی لینی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے سب کی لسٹ بنا لی ہے، آپ بتائیں مجھے کتنے پیسوں کی مدد ہوئی ہے؟ جبکہ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، میری بیوی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی جب میری بیٹی نے میری بیوی کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروا دیا، اور میری بیٹی میرے قریب بیٹھ گئی تھی۔ مجھے امید اپنی بیوی سے تھی کہ وہ اس طرح مجھے سمجھے گی، لیکن میری اتنی معصوم اور چھوٹی سی بیٹی مجھے دیکھ کر میرے حالات کو سمجھ گئی تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولے کہ کیا بات ہے بابا؟ وچو والے نے چاچو والوں نے مدد نہیں کی؟ میں نے جیسے ہی سر نفی میں ہلایا، وہ میرے ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے بولی کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، آج اگر وہ ہماری مدد کر دیتے کل سارے جہاں میں گاتے رہتے کہ آپ کو بلا وجہ ذہنی اذیت دے دے کر، آپ کو پتہ ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرے دل و دماغ میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ بابا کو ان کے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ بے شک خاندان میں امیر لوگ ہیں، لیکن انسان کو خاندان سے مدد نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ مدد کر کے جتاتے بھی ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو پیسے دے کر جتائے نہیں۔ میں جانتا تھا وہ میری حوصلہ افزائی کر رہی ہے، لیکن اس وقت میں بے حد پریشان تھا۔ وہ کمرے کے اندر چلی گئی تھی، میری بیوی اب میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، ماتھے پر بل، چہرے پر پریشانی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کیا واقعی آپ کے دونوں بھائیوں نے کوئی مدد نہیں کی؟
میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی روز میری کور پر سر نفی میں ہلا دیا میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ میری بیوی غصے سے بھڑک اٹھی۔ کیسے خاندان میں میری شادی ہو گئی؟ جو اپنے بھائیوں کے نہیں ہو سکتے وہ کسی اور کے کیا ہوں گے؟ مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ تینوں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، وہ دونوں آپ کو کچھ سمجھتے ہی کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ غریب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں۔ ایسے کیسے وہ آپ کی مدد کرنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ اتنی قابلیت ہے ان کے پاس، کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ میری بیوی مزید کچھ کہتی جب میری بیٹی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا سیٹ موجود تھا جو اس نے بہت محنت اور مشقت سے پیسے جمع کر کے بنایا تھا۔ وہ میرے قریب چلی آئی اور وہ سونے کا سیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بابا جان آپ کو یاد ہے جب ہم نے یہ سیٹ بنایا تھا تب سونے کا بھاؤ 1 لاکھ روپے تھا اور اب 5 لاکھ روپے۔ یہ تولے کا سیٹ ہے اور ہماری ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آپ اسے بیچ دیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں فوراً بولا تھا، ایسا ظلم مت کرو، مجھے میری نظروں میں مت کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جبکہ میری بیٹی سر نفی میں ہلا کر بولی، خدا نہ کرے بابا میں کبھی آپ کو اس طرح آپ کی نظروں میں گراؤں۔ آپ ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ میرے باپ نہیں، میرا سب کچھ ہیں۔ آپ بیچ دیں اسے، ہم کسی کے محتاج کیوں بنیں جب ہمارے پاس ایک ایسی شے موجود ہے جس کے ذریعے تمام مراحل طے ہو سکتے ہیں۔ میری بیوی بھی فوراً سے مان گئی تھی، ہاں رمشا بالکل ٹھیک بول رہی، بہتر یہی ہوگا آپ اسے بیچ دیں، ہمیں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا تو آپ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 سیٹ بنوا دینا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، میرا دل بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی معصوم بیٹی کو محنت کے پیسوں کو اس طرح سے استعمال کروں، لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے کہ میں مجبور ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہی میں نے وہ سیٹ بیچ دیا تھا جس کی رقم 6 لاکھ روپے تک مجھے ملی تھی۔ اب تمام مسئلے حل ہو سکتے تھے، لیکن ایک ایک روپیہ خرچ کرتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں بالکل بے بس تھا۔ 15 دن میں ہی تمام تیاری مکمل ہو گئی تھی اور 2 لاکھ روپے والے بچے بھی تھے۔ میں نے ان پیسوں کو رکھ دیا اور ارادہ اپنی بیٹی کو واپس دینے کا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ ان پیسوں سے میری زندگی کیسے تبدیل ہونے والی ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا اپنے کمرے میں کارڈ پر نام لکھ رہا تھا جب میری بیٹی میرے لیے چائے لے کر آئی تھی، میرے پاس ہی چائے رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ کیا بات کرنے آئی ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے ذریعے اس کی خواہش کا علم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان آپ مجھے 2 کارڈ دے سکتے ہیں اور اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ میں یہ کارڈ اپنے دونوں چاچوں کو دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں میری شادی میں شرکت کریں اور مجھے دعاؤں میں رخصت کریں۔ مجھے اپنی بیٹی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، میں جانتا ہوں تمہارا نظریہ ان دونوں کو لے کر بہت مختلف ہے، اچھا بھی ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تم سے اور ہم سب سے وہ بہت نفرت کرتے ہیں۔ تمہارے باپ کو دھکے دے کر نکالا گیا، تم کارڈ کی بات کر رہی ہو، وہ شادی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ان کی نظر میں ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ جبکہ میری بیٹی فوراً سے بولی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کارڈ دینے میں خود چلی جاؤں گی اور آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا، پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اس کی شادی تھی، میں اسے کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی جو اس نے میرے لیے کیا تھا میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی تھی، لیکن ساتھ میں ایک کنڈیشن بھی رکھی تھی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ مجھے میرے بھائیوں کا معلوم تھا اگر میرے بھائیوں نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا وہ بہت زیادہ روئے گی اور میں اپنی بیٹی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن ہی میں اور میری بیٹی
میرے دونوں بھائیوں کو کارڈ دینے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم بڑے چاچو کی طرف چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ آج بھی پہلے کی طرح وہ گارڈ مجھے بھگا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری بیٹی کو دیکھ کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ میں اپنے بھائی کے بڑے سے عالیشان گھر میں داخل ہوا تھا جبکہ میں اپنے بھائی کے بڑے سے عالیشان گھر میں داخل ہوا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ چند لمحوں کے بعد میرا بھائی اندر داخل ہوا۔ میری بیٹی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہوئے، مگر دنیا دکھاوے کی خاطر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیٹی ان کے سامنے کارڈ پھینکتے ہوئے بولی، میری شادی میں آ جانا آپ، اور اگر ممکن ہو سکے تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آنا۔ میرے ماں باپ کی بہت عزت ہے، اور کیا بول کر آپ نے میرے باپ کے لیے دروازے بند کیے تھے کہ ہم جیسے غریب لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کے منہ پر کہہ کر جاتی ہوں، آپ جیسے 2 ٹکے کے لوگوں سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو کارڈ آپ کو دیا ہے نا، یہ وہ کارڈ ہے جو ہم ان لوگوں کو دینا چاہتے تھے جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، بس کھانا کھلانے کے لیے انہیں اپنی شادی پر مدعو کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے دوسرے بھائی کی طرف کیا ہی جاؤں، یہ کارڈ بھی ان تک پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر میری بیٹی نے دوسرا کارڈ بھی میرے بھائی کے سامنے پھینکا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، گھر سے نکل جاؤ آئی تھی، اور میرے بھائی کو کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا۔ میں حیران ہو کر اپنی بیٹی کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ راستے بھر چلتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، مجھے معلوم ہے آپ کو برا لگا ہوگا، اور لگنا بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو ذلیل کر کے آئی ہوں، لیکن بابا جان، جب بات باپ کی آتی ہے تو پھر اولاد یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے۔ لیکن بابا، مجھے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ بول گئی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے واقعی برا لگا تھا اس کا بدتمیزی کرنا۔ مجھے معلوم تھا میرے بھائی آج بھی اسے ذلیل ہی کریں گے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری بیٹی ایسا کرے گی۔ فی الحال ہم دونوں کے درمیان پورے راستے ہی خاموشی رہی تھی۔ 2 دن خاموشی سے ہی بیت گئے تھے، اور پھر اگلے دن وہ میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں ان لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، ناقابل معافی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ برابری کریں۔ ہم وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اگر ہم ان پر برتاؤ کریں گے تو ہم نے اور ان میں بھلا کیا فرق رہ جائے گا؟ میری بیٹی روتے ہوئے بولی، لیکن بابا جان، انہوں نے آپ کی انسلٹ کی تھی، آپ کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور دوسرے چاچو نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی اتنی بے عزتی کر دی جائے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کے لیے منع کرتے ہیں کہ غرور انسان کو ہمیشہ لے ڈوبتا ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں ایک بار پھر نرمی سے بولا تھا، بے شک تم نے ٹھیک بولا، مگر اس بات کا جواب دو، تم نے کیا وہ کیا ہے؟ کیا وہ غرور نہیں تھا؟ 6 لاکھ روپے تمہارے ہاتھ میں آئے اور تمہارے اندر غرور آ گیا۔ مجھے لگا تھا تم جاؤ گی، اپنے دونوں چاچوں کے پاس عاجزی سے پیش آؤ گی، لیکن تم نے میری سوچ کے بالکل برعکس کیا۔ میری تربیت پر تم نے لات ماری۔ میں کیا بولوں؟ وہ روتے ہوئے بولی، اگر آپ کہیں گے تو میں معافی مانگ لوں گی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میری بیٹی نے ان سے معافی مانگنے کی کوشش کی تو وہ اسے ذلیل کریں گے۔ میں اپنی بے عزتی معاف کر سکتا تھا، لیکن اپنی اولاد کی نہیں۔ 2 دن کی سزا کافی تھی۔ میں نے اب اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور آج بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ جس گھر میں میری بیٹی بیاہ کر جا رہی تھی وہ لوگ بہت اچھے تھے، امیر
تھے اور وہ آگے جا کر خوش رہے گی، اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن میں ایک باپ تھا اور باپ کا دل ہمیشہ ہی بیٹی کے لیے بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اس کو رخصت کرتے ہوئے میں بہت زیادہ رویا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ کوئی چھین کر لے کر جا رہا ہے۔ میں اپنے داماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی تھی، اگر تمہیں میری بیٹی سے نفرت ہو، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے محبت کم ہو جائے تو خدارا میری بیٹی کو میرے حوالے کر دینا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، وہ بہت معصوم ہے اور چھوٹی ہے، میں تم پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس وقت اس لڑکے نے میرے ہاتھوں کو نیچے کیا تھا اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، باپ بیٹوں کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتے، آپ جسے میرے حوالے کر رہے ہیں وہ میری بیوی ہے، میں مر جاؤں گا لیکن اس کے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کروں گا، اور مجھے پتہ ہے آپ کتنے حساس ہیں اپنی اولاد کو لے کر، لیکن آپ کی نازو پلی بیٹی میرے گھر میں ملکہ بن کر رہے گی، بے فکر رہ جائیں آپ کی شہزادی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کے لفظوں نے مجھے بہت راحت پہنچائی، میں نے روتے روتے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ رات میرے لیے بہت بے چین تھی۔ انسان کے گھر سے جب کوئی چلا جاتا ہے تو وہ ہر رات ہر اس شخص کے لیے بھاری ہو جاتی ہے جو اپنے پیارے سے محبت کرتا ہو، اور مجھ سے برا حال میری بیوی کا تھا۔ میں نے میرج حال کے بعد خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن میری بیوی کے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، لمحہ لمحہ اس کی تکلیف مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ میری ایک اولاد تھی، اس لیے اس کی جدائی مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، اور ہمارا ارادہ اپنی بیٹی کے لیے ناشتے لے کر جانے کا تھا۔ اب میری بیوی کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے واضح داخل ہوئی تھی، جب باہر دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ صبح ہی ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل بھر گیا تھا، میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ میرا داماد مجھے دیکھتے ہوئے بولا، رات بھر اس نے رو رو کر گزاری ہے، میں جب بھی روتا صبح ہوتے ہی میں آپ سے ملوا دیا، اب شاید چپ ہو جائے۔ جبکہ میں ہنستے ہنستے ان دونوں کو اندر لے آیا تھا، یعنی جو حال ہمارا تھا وہی حال میری بیٹی کا بھی تھا۔ بے شک باپ اور بیٹے کی محبت کا رشتہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے۔ اس درمیان میری بیوی نے ناشتہ تیار کر لیا تھا اور ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، جب اچانک میرا داماد مجھے دیکھتے ہوئے بولا، انکل آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں جو آپ انویسٹ کرنا چاہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید بولا، دیکھیں میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ ہمارا اپنا بزنس ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے، لیکن میں ایک سائیڈ بزنس بھی کرتا ہوں، خرید و فروخت کا۔ میں پراپرٹی خریدتا ہوں اور اسے تھوڑی بہت زیادہ قیمت میں بیچ دیتا ہوں۔ اگر کسی کو آپ اپنے پیسے میرے ساتھ مل کر انویسٹ کریں تو آپ کو ان پیسوں کے ذریعے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کب تک سبزی بیچیں گے؟ عمر ہو رہی ہے آپ کی، اب آپ کے اندر اتنی بھی جان نہیں رہی ہوگی، اور مجھے بتا رہی تھی رمشا کہ بیمار رہتے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ کچھ ایسا کام کاج کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو کہیں بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے پاس تقریباً 3 لاکھ روپے تھے، میں نے اسے بتا دیا تھا، جبکہ اس نے وہ پیسے مجھ سے لے لیے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ ڈوب جائیں گے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ پیسے میری بیٹی کے ہی تھے، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ تقریباً 15 دن کے بعد وہ 3 لاکھ 6 لاکھ ہو جائیں گے۔ اور جب میں نے وہ پیسے میرے ہاتھ میں رکھے انہوں نے، تو میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، بابا جان یہ گھر جو میں نے خریدا تھا وہ ڈبل قیمت میں چلا گیا ہے۔
زمین کبھی بھی نقصان نہیں دیتی، اور قیمت بھی کیا ہے، نقصان بھی نہیں دیتی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے 3 لاکھ اور انویسٹ کر دیے اور باقی کے پیسے رکھ لیے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگر انسان کے پاس کوئی مخلص انسان آ جائے تو وہ کامیاب ہونے سے پیچھے نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بنگلے سے نوازا تھا۔ میں جو پہلی انویسٹمنٹ 2 لاکھ کی تھی، میں اب وہی انویسٹمنٹ 20 لاکھ، کبھی 40 لاکھ کی کرتا تھا۔ زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں اب گھر ہی رہتا تھا۔ میری بیٹی کو ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیارے سے بیٹے سے نواز دیا تھا۔ خوشیاں ہمارے دروازے پر کھڑی تھیں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جن لوگوں نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا ان کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ مجھے اڑتی اڑتی خبر مل گئی تھی کہ میرے بھائیوں نے کی زندگیوں میں الجھن آئی ہوئی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ الجھن نہیں جو میرے دروازے تک لے آئے گی۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جب ملازم آ کر بتایا کہ باہر کوئی لوگ آئے ہیں اور ہر دروازے پر جا کر مدد مانگ رہے ہیں۔ کالونی کے کسی بھی شخص نے ان کی مدد نہیں کی، اب رو رہے ہیں۔ میں کبھی بھی اپنے دروازے سے کسی ساحل کو ہاتھ نہیں لٹاتا تھا خالی ہاتھ۔ اسی خیال کے تحت میں نے کچھ ہزار اپنے ہاتھ میں بھی لیے تھے اور باہر آ گیا تھا۔ لیکن جب دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے دونوں بھائی بہت بری حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نہ رہی ہو۔ ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں کچھ کہتا جب وہ دونوں میرے سامنے گھٹنے کے بل ڈھہ گئے تھے اور رونے لگ گئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اٹھایا تھا اور اندر لے کر چلا گیا تھا۔ کمرے میں بٹھا کر ان سے جب ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا تو وہ دونوں ہی روتے ہوئے بولے، ہم نے اپنی تمام انویسٹمنٹ ایک پروجیکٹ میں کر لی تھی اور دونوں نے مل کر، لیکن جس کے ساتھ ہم نے یہ انویسٹمنٹ کی وہ فراڈیا انسان تھا۔ اس نے ہمارے سارے پیسے بھی کھا لیے، ہمارا گھر، کاروبار، حتیٰ کہ وہ زمینیں ہم نے چھپ کے لی ہوئی تھیں ان زمینوں کو بھی داؤ پر لگا کر چلا گیا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی ہے کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے، پیسہ ہونے کے باوجود انہیں دھتکار دیتے ہیں، ان کا حال بھی یوں ہی ہوتا ہوگا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زمین سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ بھائی ہمیں معاف کر دو، دونوں ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر رونے لگے تھے، جبکہ میں نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں بھائیوں کو گلے سے لگا لیا۔ مجھ میں نہ غرور تھا اور نہ میں غرور کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب میری بیٹی کے نصیب کا تھا یا میرے داماد کے نصیب کا کہ وہ ہماری زندگی میں شامل ہوا تھا اور ہمارے دن تبدیل ہو گئے تھے۔ میں نے دونوں کی مدد کی تھی، ان کے گھروں میں راشن ڈالے تھے، ان کو اچھی اچھی جگہوں پر نوکری بھی لگا کر دی جاتی تھی۔ انسان کے پاس اگر پیسہ ہو تو تعلقات بن ہی جاتے ہیں خود بخود۔ وہ لوگ اب مجھ سے ملتے ہیں، عزت سے پیش آتے ہیں۔ میرے پاس جو بھی ہوتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ نہ میں نے زیادہ ان کو فری کیا ہے اور نہ میں ان کو فری کروں گا۔ ان کا جو رتبہ ہے وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا اور میں ہمیشہ ان کی عزت کو بھی نیلام کروں گا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے پیسوں کو لے کر غرور نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ کنویں میں بھرا ہوا پیسہ بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور خالی تجوریاں بھی ایک دن بھر جاتی ہیں۔ اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، یعنی کہ آپ کبھی بھی منہ کے بل نہیں گر پائیں گے، اور خاص کر اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔
اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ رشتہ داروں کو سمجھ سکیں، ان کے گھر راشن ڈال سکیں، ان کو کچھ پیسے دے سکیں، تو آپ ایسا ضرور کریں، کیونکہ رب العالمین حسن سلوک کو بے حد پسند کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا برا رویہ ہے تو وہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آخرت میں بھی آپ سے اس بات کا سوال جواب ہوگا، تو نے میری مخلوق کے ساتھ برابر برا رویہ کیوں رکھا ہوا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اللہ کو راضی کر لیں اور اس کی مخلوق کو راضی کر لیں اور جنت پا لیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب رائل انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔